کہ محمد بشیر گجر اودی اہلیہ اور چودھری محمد منیر گجر صاحب اودی چاچی اور بھائی محمد سرفراز گجر اودی والدہ محترمہ دا آج اس سالے ثواب واسطے اسی سارے ثواب دی نیت نال اللہ دے گھر آئے بیٹھے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا ذکر اذکار کرنا قبول منظور فرمائے اور ادا تمام ثواب بے سرفراز دی والدہ دی روح نو اس سالے ثواب پہنچے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس وقت زیادہ تفصیلی ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے ہم کوئی گفتگو زیادہ لمبی چوڑی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید و فرقان حمید دی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ انہی آیاتوں میں اگلی آیات میں انشاءاللہ ماں باپ کے کچھ فضائل اور ان کی شان بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التکاثر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی بلکہ انسان تو تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر خود ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو بتاؤ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسان تصور کرے دنیا کی چیزوں میں تصور کرے یا پھر اپنے وجود پر تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بھی نہیں عطا کرتا، لیکن جن کو عطا کرتا ہے ان کو قدر بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جوانی عطا کی تو پھر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کتنے بچے ہیں جو بچپن میں دنیا تو رخصت ہو گئے، ان کو جوانی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی والی نعمت عطا کی تھی اور یہ سب کو نہیں دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اولاد جیسی نعمت عطا کی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بوڑھے ہو گئے، علاج دوائیں وظیفے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے ساری زندگی گزر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں عطا کی۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جن کو یہ اولاد والی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کو رہنے کے لیے اچھے مکان دیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے اپنے مکان نہیں ہیں، کرائے پر رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کو کاروبار دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، مزدوریاں کرتے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ پھر آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے پھر صحت جیسی نعمت عطا کی۔ کتنے لوگ ہیں جوانی میں بڑھاپے میں ایسی موذی بیماریوں میں چلے جاتے ہیں کہ ان کا ان بیماریوں سے واپس نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو لیکن کتنے ایسے ہیں جن کو بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا کی ہے۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کسی کو نعمت دی ہے، کسی کو وہ نعمت نہیں ملی، لیکن جن کو نعمت ملی ہے ان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اب ان نعمتوں میں سب چیزوں سے جو سب سے بہترین نعمت ہے، انسان کی جان سے بھی اعلیٰ، انسان سے مال سے بھی اعلیٰ، انسان کی اولاد سے بھی اعلیٰ، انسان کے کاروبار سے بھی اعلیٰ، انسان کے مکانوں سے بھی اعلیٰ، انسان کے بزنس دولت مال دھن سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے، وہ سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے وہ ہے انسان کے ماں باپ۔ ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام دولت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ماں باپ کا وزن ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، خدا کی قسم دنیا کی دولت تو کم ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ کی عزت مقام کم نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھ لیں، آپ خود اندازہ لگائیں، ماں باپ قیمتی نعمت ہے، ماں باپ قیمتی دولت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کا کاروبار چلتا ہے، کچھ دنوں کے بعد کاروبار بند ہو جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر وہ کاروبار شروع ہو جائے گا،
کسی کے مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، اللہ نے ان کو توفیق دی، پھر مکان بن گئے یا پھر مکان گر گئے۔ یہ دنیا کی چیزیں ملتی جلتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، بیماری ہے، صحت بھی ساتھ ہے، اور پھر اسی طرح تمام نعمتوں میں آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ دنیا کی نعمتیں اگر نہیں ہیں مل سکتی ہیں، پھر آ سکتی ہیں، پھر واپس جا سکتی ہیں، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو مکانوں سے اعلیٰ اور کاروبار سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ نعمت ہے، وہ ماں باپ ہے۔ جو ماں باپ ایک مرتبہ آ گئے پھر آپ کو اس چیز کی قدر کرنی ہوگی۔ اگر یہی ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو دوبارہ مکان تو مل سکتے ہیں، گاڑیاں مل سکتی ہیں، کاروبار مل سکتے ہیں، رشتہ دار مل سکتے ہیں، دوست احباب مل سکتے ہیں، اور تمام معاملات آپ کے درست ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ موذی بیماری میں بھی چلے جائیں، اگر اچھا علاج مہنگے تو مہنگا علاج کرا لیں تو چند دن آپ کو صحت بھی مل سکتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کو دنیا کی سب دولتیں تو مل سکتی ہیں، ماں باپ جیسی دولت آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ ماں باپ کی قدر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فرمایا اے انسانوں میں نے آپ کو تندرستی دی، نعمتیں دی، خوبصورت وجود دیا، خوبصورت چہرہ دیا، یہ چہرہ آپ کا میرے آگے جھکنا چاہیے۔ آپ جب بھی عبادت کریں میری عبادت کریں، میری حمد و ثنا بیان کریں، میری عبادت کے بعد، میری حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا حکم لاگو کر دیا، کون سا؟ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے نمازہ پڑھنے والو، اے عبادت کرنے والو، اے میری تسبیح حمد و ثنا بیان کرنے والو، آپ کو دوبارہ اس عمل کی اگر عبادت کا پورا اجر چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں تمام دنیا کی عبادت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہوگا، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے دنیا میں رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ماں باپ انسان دی بہت بڑی دولت سرمایہ ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے جائیں، بڑا مال پیسہ خرچ کر کے جائیں گے، وہاں حج کرنے کے بعد حج کی عبادتوں میں مشقت برداشت کرنے کے بعد آپ اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جتنا مال خرچ کر کے آیا ہوں، جتنی محنت اور مشقت سے حج کیا ہے، میرا حج قبول ہو گیا، آپ اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ لیکن آؤ میں آپ کو ایک ایسے حج کی طرف لے کر جاتا ہوں جس کو تھوڑا سا کرنے سے آپ کا فوراً حج قبول ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو بیت اللہ شریف کی طرف جائیں گے، حج عمرہ کریں گے، آپ کا قبول ہے یا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسا حج بتانا چاہتا ہوں جو آپ کا فوراً قبول ہو جائے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا حج ہے جو جلدی سے فوراً قبول ہو جائے گا، جس کا اجر ثواب بھی پورا ادا کر دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ اپنے کاروبار کی طرف جاتے ہیں، شام کو واپس لوٹتے ہیں اور تھکاوٹ ہوتی ہے، کمزوری جسم پر ہوتی ہے، آپ باقی تمام مصروفیت چھوڑ کر گھر میں داخل ہوتے وقت آپ اپنے والدین کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھیں، آپ اپنی ماں کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پیغمبر نے فرمایا جس پیغمبر کی ہر بات سچی، جس پیغمبر کا ہر اشارہ سچا، جس پیغمبر کی ہر ادا سچی، جڑا پیغمبر تمام نبیوں سے اعلیٰ، تمام رسولوں سے اعلیٰ، تمام پیغمبروں سے اعلیٰ، دونوں جہانوں سے اعلیٰ، وہ پیغمبر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مومنو، اے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، اگر تم اپنے ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھنا تمہارا کام ہوئے گا، تمہارے نامہ اعمال میں حج عمرے کا ثواب لکھ دینا رب کا کام ہوئے گا۔ یہ حج فوراً قبول ہو جائے گا،
اس میں آپ کو یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، میں بغیر پیسے کے، بغیر دولت کے، بغیر محنت کے مجھے حج عمرے کا ثواب مل گیا۔ اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ مضبوط ہے، تو پھر اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے والدین کو دیکھیں، آپ کو حج کا ثواب ملے، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھیں، آپ کو حج کا ثواب ملے، آپ کو عمرہ کا ثواب ملے۔ یہ دیکھنے سے ہے، دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ اے مسلمان، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے خود فیصلہ کر، دیکھنے سے اللہ تعالیٰ حج عمرے کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ جب اسی ماں باپ کی خدمت کرے گا تمہیں کتنا اجر ملے گا، اسی ماں باپ کو جوتا کپڑا لے کر اچھا پہنائے گا تمہیں کتنا اجر ملے گا، اس کو وقت کے وقت پر دوائی لے کر دے گا تمہیں کتنا اجر ملے گا۔ دیکھنے سے، چہرہ دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جب محنت مشقت کر کے اپنی ماں باپ کی خدمت کرے گا، رب کعبہ کی قسم اس ثواب کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کو معمولی نہ سمجھا جائے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور وہ خوش نصیب گھر ہے گے جنہاں دے گھر والدین موجود بیٹھے۔ لوٹ لو جتنا ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ دیا رحمتہ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، آپ کو سب کی دنیا کی دولتیں مل سکتی ہیں، لیکن ماں باپ جیسی دولت آپ کو نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ آج نوجوان جب گھر سے نکلتے ہیں بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کاروبار کرتے ہیں اور دنیا کے معاملات کو نبھاتے ہیں۔ اے نوجوان، ذرا تصور کر اس چیز پر، آپ نے کبھی سوچا ہے میں کاروبار کی طرف جاتا ہوں میرے پیچھے کس کی دعائیں ہیں؟ میں دکان کی طرف جاتا ہوں میرے پیچھے کس کی دعائیں ہیں؟ میں جنگل میں کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں جہاں بچھو بھی ہوتے ہیں، سانپ بھی ہوتے ہیں، درندے بھی ہوتے ہیں، موذی جانور بھی ہوتے ہیں۔ اے انسان، کبھی آپ نے تصور کیا ہے ان جانوروں سے آپ کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اے نوجوان، آپ تو گھر سے نکل جاتے ہو، کاروبار کی طرف چلے جاتے ہو، آپ کی والدہ، آپ کا باپ گھر میں بیٹھ کر تنہائی کے عالم میں اپنا دامن اٹھا کے کہتے ہیں پروردگار میرا بیٹا ہے، کام کی طرف گیا ہے، اس کے کام میں آسانی کرنا۔ پروردگار میرا بیٹا ہے، دنیا کے معاملات میں گیا ہے، اس کے دنیا کے معاملات میں آسانی کرنا۔ اے نوجوان، تم دنیا کی طرف نکلتے ہو، کاروبار کی طرف نکلتے ہو اور بغیر سوچے سمجھے بزنس کرتے ہو، لیکن اس ماں سے پوچھو، اس والد سے پوچھو جو گھر میں تنہائی کے میں بیٹھ کر اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ دعائیں اتنی قبول ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی دعا کو اس وقت قبول کر لیتے ہیں۔ یہ دعائیں ہم اس کو معمولی سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کو کمزور سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دعائیں نہ معمولی ہیں نہ کمزور ہیں۔ آؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کے پاس جیڑا پیغمبر جلیل القدر پیغمبر ہے، جیڑا پیغمبر اعلیٰ پیغمبر ہے، خوبصورت پیغمبر ہے، جس کی زندگی میں بڑے بڑے انوکھے واقعات گزرے ہیں، جس پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ وہ پیغمبر ہے جب اس کا ارادہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا، ڈائریکٹ باتیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتا۔ وہ پیغمبر جب اللہ تعالیٰ کے پاس ملنے کے لیے جا رہا تھا، کوہ طور کی طرف روانہ ہوا، گھر سے نکلا، گھر سے نکلنے کے بعد جس وقت کوہ طور کی طرف روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ تیری شان اعلیٰ ہے، لیکن میں رب کی بھی بات سن لا، تو جو تم نے اپنے جوتے پہنے ہوئے ہیں نا ان جوتوں کو اتار کر آئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار پہلے میں جب آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے آتا میں یہی جوڑے جوتے پہن کر آتا، میں اسی حالت میں آتا، میں اسی انداز میں آتا، پہلے تو یہ حکم کبھی نہیں ہوا کہ موسیٰ آپ اپنے جوڑوں کو اتار کے آئیں، جوتے اتار کے آئیں، لیکن یہ حکم کیسے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ تمہیں پتہ ہونا چاہیے جب تم پہلے آتے تھے تمہاری والدہ تمہاری
تمہارے لیے دعائیں خیر کرتی تھی، کہتی تھی پروردگار میرا بیٹا موسیٰ جذباتی ہے، میرا بیٹا موسیٰ اور اس جذبات میں آ جاتا ہے، پروردگار اگر میرے بیٹے سے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، میں موسیٰ کی ماں تیرے آگے درخواست کرتی ہوں اس میرے بیٹے موسیٰ کی کمی کوتاہی کو دور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ تیری شان اعلیٰ، تیرا مرتبہ اعلیٰ، تیرا مقام اعلیٰ، لیکن میں رب کا بھی فیصلہ ہے، اب جو تو آ رہا ہے نا، تیرے لیے دعا کرنے والی تیری ماں گھر نہیں ہے گی، تیری ماں تیرے لیے ہاتھ اٹھانے والی گھر موجود نہیں ہے، آج اور سنبھل کر آ، سوچ سمجھ کر آ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے دعا کرنے والی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اے نوجوانوں، قدر کرو ماں باپ کی۔ کب قدر کرو گے؟ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور ماں باپ دنیا میں اگر کوئی سب سے ولی اللہ تلاش کرنا چاہتے ہو، سب سے بڑا مرشد تلاش کرنا چاہتے ہو، میں آپ کو قرآن کی روح سے کہتا ہوں، حدیث پاک کی روشنی سے کہتا ہوں، اگر قرآن میں سب سے بڑا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہو، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سب سے بڑا ولی اللہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں آپ کو باہرلے ملک جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بڑے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑا ولی اللہ نے آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، جس کا نام ماں باپ ہے گا۔ ماں باپ سب سے بڑے ولی ہیں۔ اگر آپ ماں باپ کو ناراض کر کے بڑے شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی مرید بن جائیں، رب کعبہ کی قسم آپ کی وہ مریدی قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ماں باپ کو ناراض کر کے نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے آپ روزے رکھنے والے بن جائیں، آپ کے روزے قبول نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے اگر آپ 1000 دیگ لنگر پکا کر لوگوں کو تقسیم کر دیں، آپ کا کوئی صدقہ خیرات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس چیز کا یہی فیصلہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو، اے دنیا والو، اگر تم کچھ کمانا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں رہ کر جتنے نیک اعمال کیے ہیں ان نیک اعمال کو قبول کرانا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہوگا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ دنیا والے سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، کہاں خرچ کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس یہ پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، کہاں خرچ کریں؟ اس خرچ کرنے کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ سن لو مسلمانوں، دلوں کے پر لکھ کے لے جاؤ، اپنے دامن میں مضبوطی کے ساتھ لے کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر آپ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے مال خرچ کرنے کا سب سے بڑا حقدار جو دنیا میں ہے وہ آپ کا ماں باپ ہے گا۔ ماں باپ، ان کے ساتھ جتنا حسن سلوک کرو، جتنی خدمت کرو کم ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر احسان کرنا ہے تو والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ عبادتاں اس وقت قبول ہومن گیاں جب انسان کے والدین راضی ہومن گے، والدین خوش، رب کا محبوب خوش۔ اور اس ماں باپ کی قدر کیجئے۔ دنیا کی دولتیں آتی جاتی رہتی ہیں، دنیا کے نظام چلتے رہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ماں باپ نے اگر آنکھیں بند کر کے آخرت کا سفر شروع کر لیا تو سب دنیا کی دولتیں تو آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن ماں باپ جیسی دولت آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس واسطے ہر انسان کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، حسن سلوک کرو۔ میں نے بلکہ اپنے گاؤں میں ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، اور والدین کو بھی دیکھا ہے اپنی اولاد سے بہت ہی پریشان ہے۔ اس واسطے میں معذرت سے کہتا ہوں، اگر دنیا میں، آخرت میں، قبر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ صلح کر لو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے، باپ کی خدمت کرو گے، جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ ماں کی خدمت کرو گے، جنت حاصل ہو جائے گی۔ ماں باپ راضی، اللہ کا محبوب راضی، اللہ کا محبوب راضی، عرش والا راضی۔ جیسے